ایک ہے انبیاء کرام کی برزخی حیات اور ان کا سما، اس پہ تو جمہور کا اتفاق ہے۔ تو باقی عام مردوں کے سما کے بارے میں اختلاف چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کی بھی مختلف آراء ہیں۔ ذرا سماع موتا کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک اہم موضوع کے حوالے سے موضوع کا انتخاب بھی کیا ہے اور اس ٹاپک کے حوالے سے چاہا کہ سامعین تک قرآن و حدیث کی بات کو ہم پہنچا سکیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی حوالے سے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ معاملات ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کفار کی نعشوں یا ان کی میتوں کے قریب سے گزر رہے تھے جو کہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے تھے، تو اس موقع پہ آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی القوم الکافرین۔ اے قوم، میں نے تو تم کو احکام الہی پہنچائے اور تمہاری بڑی خیر خواہی کی، میں اب کیسے کافر قوم کے اوپر غم کروں؟ یعنی وہ لوگ جو کہ مر گئے تھے اور کفر کی حالت میں مرے تھے، تو انہیں حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا کہ تم نے ہدایت قبول نہ کی تو اب میں تمہارے لیے کیسے خیر خواہی کروں؟ گویا آپ کا یہ فرمایا جانا ابس نہ تھا، اور اس بات کی یہ دلیل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو کفار مردے تھے انہوں نے آپ کی بات کو سنا۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے حوالے سے بھی یہی کم و بیش الفاظ قرآن کریم میں ہیں کہ انہوں نے کہا اے قوم، میں نے تمہیں احکام الہی پہنچایا تمہارے تک، تمہاری بڑی خیر خواہی کی، لیکن اب میں کافر قوم کے اوپر کیسے غم کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ۔ اے محبوب، آپ سے جو پہلے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنایا ہے کہ جن کی پوجا کی جائے؟ اور پھر یہی قرآن کریم کی آیت مبارکہ حدیث کی صورت میں مسلم میں اور بخاری میں موجود ہے جو کہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کفار کے مردے ہیں وہ سنتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگوں کو دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کی سماعت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ ان سے خطاب کر کے انہیں سلام بھی کہتے تھے اور ان سے کلام بھی کرتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے سلف ہو اور ہم تمہارے خلف، یعنی تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم نے تمہارے بعد آنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ معظمہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پہ پہنچی تو آپ نے سلام کیا اور فرمایا کہ عبد الرحمن، اگر میں تمہارے انتقال کے وقت یہاں پر موجود ہوتی تو تم کو میں وہاں ہی دفن کرتی جہاں پہ تمہاری وفات ہوئی تھی۔ یہاں پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی ان احادیث مبارکہ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ اور مختلف احادیث مبارکہ کہ اس تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث مبارکہ دونوں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، چاہے وہ کفار کے مردے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے مردے ہیں، اور ان میں سماعت جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں، یہ سورہ نمل میں جو آیت ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذْ وَلَّوْا الْمُدْبِرِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نہ تو مردوں کو اپنی پکار سناتے ہیں نہ بہروں کو، جبکہ وہ آپ ہی سے پیٹھ پھیرے جا رہے ہوں۔ تو یہاں میں دیکھ رہا تھا
صحابہ و تابعین کے اقوال کے الموتى مردوں اور السم بہروں سے مراد کفار ہیں، اور اکثر کا قول یہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کو جو آپ سے پیٹ پھیر گئے ہیں، جو ایمان نہیں لائے، ان کو نہیں سناتے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کی عظمت اور فضیلت نہیں ثابت ہوتی، اور دوسرا ساتھ ہی یہ بتا دے کہ قبر پہ جاتے ہوئے جب ہم دعا کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور نسأل اللہ لنا العافیہ والمغفرہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، ہم تمہارے لیے اپنے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور عافیت طلب کرتے ہیں، تو ان دونوں کا ریلیونس تھوڑا سمجھا دیجیے۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے، جو عمومی طور پہ رد سماع موتیٰ کے اندر بات کی جاتی ہے، تو بڑی واضح طور پہ یہ بات ہے کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں جو کہ اپنی کفر کے حالت میں ہی مر گئے، جنہوں نے اس تبلیغ کا ذرا بھر بھی اثر نہ لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی تھی، اور ان مردوں کو اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کی حالت کا اظہار ہے ان کے ساتھ جیسے وہ پتھروں کی مانند ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم تو یہ بھی کہتا ہے نا، سم بکم فہم لا یرجون، یعنی وہ حالانکہ کفار وہ نہ گونگے تھے، نہ بہرے تھے، نہ اندھے تھے، لیکن قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغ ان کے اوپر اثر پذیر نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس اثر پذیری نہ ہونے کی بنا پہ ان کے دلوں کو پتھر قرار دے دیا، اور ان کی ان سماعتوں کو جو ان میں موجود بھی تھی، اس کے باوجود انہیں یہ کہا گیا کہ وہ سم بکم عمی فہم لا یرجون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور وہ کسی بھی چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ تو گویا اس بات کی طرف اظہار ہو رہا ہے کہ جو اپنے کفر کے اندر انتہا درجے کا چلا جائے گا تو اس کی حیثیت ایسے ہی ہو جائے گی جس طرح کے پتھروں کی مانند ہوتی ہے، اور ان کے اوپر چونکہ ان کی زندگی میں تبلیغ نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا، تو مرنے کے بعد ان کے لیے کسی بھی قسم کا اس طرح کا حق نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں خواجہ حسن بصری، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ سنتے نہیں ہیں، سناتے نہیں ہیں، اس سے مراد عمل نہ کرنا، جیسے کوئی کہے فلاں بندہ میری بات نہیں سنتا، والد کہے اولاد میری بات نہیں سنتے، وہ سنتے تو ہیں کانوں سے، آپ نے درست فرمایا، اس پر عمل نہیں کرتے، تو گویا جو عمل نہیں کرتا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، لاش کی مانند ہے، جو عمل کرتے مومنین وہ قبر کے اندر راحت میں، جیسے شہداء کو کہا گیا ہے وہم یرزقون۔ اب یہ بتائیے، ایک خاص سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے مزید بلندتر ہوگی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، متعدد روایتیں، ابو سعید خدری نے ایک دفعہ روضہ اقدس پہ حاضری دی تو مروان تھا، اس نے کہا کیوں آئے ہو یہاں؟ فرمایا میں پتھر کو سنانے نہیں آیا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کہنے آیا ہوں جہاں سے جواب بھی ملتا ہے۔ تو سرور کائنات کے اس مقام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو بات قرآن کریم نے بھی بڑے واضح انداز میں اس کو فرما دیا کہ وَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، کہ اگر وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور وہ حاضر ہو جائیں۔ اس کے اوپر صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا کہ ظاہری زندگی کے اندر تو ہم آ جائیں گے آپ کے پاس اور آپ سے ہم التجا بھی کریں گے، درخواست بھی کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کی بات کریں اور ہماری معافی کا اہتمام فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے واضح انداز میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ جس طرح میری حیات میں یہ سارا معاملہ ہے، حیات کے بعد بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر انوار کے اوپر، مزار اقدس کے اوپر ہم حاضری دیتے ہیں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، وہاں پہ استغفار آپ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے اور آپ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، تو یہی چیز قرآن کریم کی آیت اس کو واضح کر رہی ہے کہ بالکل جس طرح حیات میں تھے اور ظاہری پردہ پوشی کے بعد جس
برزخی زندگی کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے بھی اس زندگی میں بھی اسی طریقے سے ان کی بات کو سنتے ہیں جس طرح پہلے سنا کرتے تھے۔ اور اصل میں دیکھیے جو بنیادی معاملہ ہے، یہ جو سمائے موتا ہے، اس سمائے موتا کے ساتھ ایک اور بہت اہم معاملہ جڑا ہوا ہے جو ہے وسیلہ، کیونکہ جب سمائے موتا کا انکار ہوگا تو پھر وسیلہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو سمائے موتا کے اوپر جو شد و مد اختیار کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ اسی ہی کے ذریعے سے پھر وسیلے کی نفی ہونی ہے، جبکہ خاص طور پہ انبیاء کرام کے بارے میں تو ہم یہ بالکل واضح طور پہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائیں، اور انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عالم برزخ کے اندر زندگی یا حیات کو متعین فرمایا ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ اسی بات کے اوپر شاہد اور دلالت دے رہی ہیں کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو انبیاء ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی حیات عطا کی گئی ہوئی ہے جس کا ادراک آپ کا امتی نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے پھر سمائے موتا کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد پھر آگے وسیلہ کا مسئلہ ہے اور پھر دیگر معاملات ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، معاشرے میں چونکہ افراط و تفریط کا شکار ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویوز چلتی ہے، ایسے موضوعات کنٹراڈکٹری جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے احباب علم و دانش ایک مستند پلیٹ فارم ہے جسے قانون کی حیثیت حاصل ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے ممبرز بھی ہیں، تو کوئی یہ قدغن لگائی جائے کہ یہ بحث ہر چوبارے پہ سوشل میڈیا پہ نہ ہو، بلکہ آپ لوگ بیٹھ کے اس کو طے کریں اور اس کے کچھ ایتھکس ہوں، سٹینڈرڈز ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ دنوں بھی سوشل میڈیا پہ یہ بحث فرقہ وارانہ مشاجرات پہ ایسی گفتگو ہوتی ہے جس سے معاشرے میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان ایشوز کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ وہاں ڈسکس کر کے اسے پالیسی بنا کے قوم تک اس کی جو ہے وہ پہنچائی جائے، میسج وہ پہنچایا جائے؟ دیکھیے جہاں تک سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے بات ہے، اسلامی نظاتی کونسل کی اس کے اوپر رپورٹ پہلے ہی سے مرتب شدہ ہے، اخلاقیات کے دائرہ کار کو بڑے واضح انداز میں کونسل نے بیان کیا ہوا ہے، اور وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے پرنٹ بھی ہوا ہے اور وہ اویلیبل بھی ہے۔ بات سمپل یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے معاملات کو اٹھایا کیوں جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ایسے معاملات ہیں جو سینسیٹیو بھی ہیں، جو کہ ہر مسلک اپنے اپنے نظریہ کو پھیلانا بھی چاہتا ہے، اس کی تشہیر بھی چاہتا ہے، اور اسی طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ویورشپ بھی زیادہ ملتی ہے، لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ جی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے موضوعات کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر مشتہر کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منافرت والی فضا بھی قائم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے بالکل بڑے واضح انداز میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام چیزیں کنٹرول میں آنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، پیمرا کو بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ایکشن لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں متفقہ طور پہ اس انیشیٹو کو آگے بڑھانا بھی چاہیے جو کہ پیغام پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابھی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، قومی پیغام امن کمیٹی، جس کی بنیادی ذمہ داریوں میں بھی یہی شامل کیا گیا ہے کہ وہ انتہا پسندی کو ختم کریں گے، باہمی منافرت کو کم از کم سطح کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے، اور ملک میں جو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر دہشت گردی ہے اور نفرت انگیزی ہے اور ایک دوسرے کے کو برداشت نہ کرنے کی فضا پھیلی ہوئی ہے، اسے ہمیں کلا کما کرنا ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں بہت ایکٹیو ہونا ہے۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اور اب جو قومی پیغام امن کمیٹی ہے اس کے پلیٹ فارم کے اوپر بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ ان معاملات کو
ख़त्م کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ لاہ عمل مرتب ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے، چونکہ سماع موتیٰ سے ریلیٹڈ ہم نے گفتگو کی، آپ نے بڑا کمپریہنسو اس کو سم اپ کیا۔ دیکھیں یہ اس لیے بھی یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ ہمارے ہاں تعویذ، گھنٹا، داغا، درختوں پہ شلواریں لٹکانا، لوگوں کو لوٹنا دم کے نام پہ۔ اب میں نے اکثر لوگوں کو کئیوں کو دیکھا ہے پچھلے دنوں، طرح طرح کے، وہ کوئی یورپ کی سیر کر رہا ہے، کوئی امریکہ کی، یہاں مریدوں سے چندہ لے کے پیسے ہتھیا کے ڈھونگ رچا کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ موحدین جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ یار آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی تھوڑا اپنے آپ اسکول آف تھاٹ کو بھی تھوڑا راغب کریں کہ جیسے آپ کا مدرسہ ہے جامعہ نعیمیہ، ایک مثال ہے روشن پورے پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی ہوں علیہ رحمہ، آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ، یہ درسگاہوں پہ زیادہ خرچ کریں، پروموٹ کریں بجائے تعویذ، گھنٹے، دم کے اور اس کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا میسیج دیں گے؟ جی بالکل، آپ کی بات بجا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں پچھلے 2 یا 3 دن پہلے سینٹ میں ایک باقاعدہ بل پاس ہوا ہے جو کہ کالا جادو کرنے والوں اور جادو کرنے والے عناصر کے خلاف ہے، جس میں بڑی سزائیں ان کے لیے متعین کی گئی ہیں۔ یعنی کوئی بھی اب جادو کے نام پہ نہ تو لوگوں کو گھیر سکے گا اور نہ ہی وہ اس کی ایکٹیویٹی کر پائے گا، اور اگر کرتا ہوا کہیں پر وہ پایا گیا ہے تو وہ قانون کے دائرۂ کار میں آئے گا۔ اور جہاں تک بات ہے تعویذ کی، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کلام شفا کو انسانی وجود سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیات مبارکہ پڑھا کرتے تھے، پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو سارا کچھ للہ فی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کے ناطے ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر بڑی بڑی رقوم وصول کی جائیں اور بھاری رقوم کی وصولی کر کے اسے اپنے تصرف میں لایا جائے۔ یہ تو اللہ اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کا استعمال آنا چاہیے۔ اور یہ بات بالکل بجا ہے کہ جو میل پریکٹس ہے اس فیلڈ کے اندر، اسے ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور ہم اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس کا ایک میکانزم ہونا چاہیے جہاں پہ باقاعدہ وہ افراد اس کام کو سر انجام دیں جن کی تربیت ہے اور جنہیں باقاعدہ طور پہ اجازت حاصل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہیں کہیں سے اجازت نہیں ہوتی، اور وہ ڈھکوسلا کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، اور دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور آپ وقتاً فوقتاً محبت فرماتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جس پوسٹ پہ ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، ایک توانا آواز ہے۔ چونکہ آپ کی لیگیسی، آپ کے بڑوں کی بھی ان کی بڑی قدر ہے، فالوئنگ ہے پاکستان کے اندر، اور امید ہے اسلامی نظریاتی کونسل اسی طرح قوم کو، ملک کو جوڑے رکھے گی۔ بڑا اچھا میسیج ہے انٹرفیتھ کا، انٹرسیکٹ کا۔ اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔